وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 306 آیت نمبر 149 سے 153۔ آج کا موضوع کیا گناہ کے بعد معافی مل سکتی ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ تو خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 149، لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم گھاٹے میں پلٹ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ اہم آیت ہے، اور اس میں یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی گزارتے ہوئے باطل کے دباؤ میں نہ آؤ۔ تطیعو کا مطلب کہنا مانے۔ اب دیکھیں، مومن جب زندگی گزارتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک مخالفانہ ماحول میں ہوتا ہے،
اور ہر طرف سے اس کے سامنے رکاوٹیں ہوتی ہیں، لوگ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کا دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایمان تو ویسے ہی ہے، کوئی ہم دل ایمان سے خالی ہے۔ ایمان دراصل کسی اور چیز کا نام ہے جس کو ہم ایمان دراصل یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ اللہ پر آپ کا حقیقی ایمان ہو۔ اور حقیقی ایمان کی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اصل ایمان، اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پہچان حاصل ہو کہ آپ کون ہیں، پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، آپ کا مقصود کیا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس مقصود تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، پھر اس راستے پر آپ کا یقین ہو جو دین اسلام ہے، پھر جو راستہ لے کے جو آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ کا یقین ہو کہ ان کے ہی میں نے پیروی کرنی ہے۔ اور اچھا، اب کتاب، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے گھر والے، آپ کے گھر والے، ماں باپ، بیوی، شوہر، بچے، یہ مخالفانہ یعنی طریقے اختیار کریں، کیونکہ آپ کے خیالات اور ان کے خیالات میں ہو سکتا ہے یعنی فرق ہو، وہ دنیا والے ہوں اور آپ اللہ والے ہیں، تو پھر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے ان کے اثرات نہیں قبول کرنے۔ تطیعو کا مطلب آپ وہ اثرات، مخالفانہ اثرات آپ نے قبول نہیں کرنے۔ وہ لوگ جو بھی باتیں کریں گے آپ پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا والے تو دنیا ہی کی باتیں کریں گے، دنیا ہی میں آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے، دنیا کے بارے میں پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں آپ کو مختصر باتیں بتا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ ایک آدمی جس سے یعنی دنیا والے تو دنیا کے بارے میں پریشان ہیں، جس کے پاس ہے تو ان کو سنبھالنے کی فکر ہے اور بڑھانے کی فکر ہے، جن کے پاس نہیں ہے دنیا وہ بھی اسی فکر میں ہے کہ کیسے بڑھے گی، کیا کریں یار بڑی۔ تو اب یہ ہے نا کہ جب آپ ان سے بات چیت کریں گے یا آپ کے وہ ماحول میں رہیں گے یا آپ ان کے ماحول میں، ظاہر ہے کہ انسان تو پہاڑوں کی چوٹی پہ نہیں جا سکتا، سب سے الگ تلگ، یہ تو معاشرتی حیوان ہے، اسی گھر میں رہے گا، اسی ماحول میں رہے گا، وہی بیوی ہوگی، وہی شوہر ہوگا۔ اللہ نے تو یہ یعنی دیکھیں، بیوی ہو یا شوہر اگر آپ کے مخالف ذہنیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان سے اچھا تعلق رکھو۔ اس خیال کی بنا یعنی تو آپ جدائی نہیں اختیار کر سکتے، جو ماحول سے آپ الگ رہ نہیں سکتے، اسی ماحول میں ثابت قدم رہتے ہوئے۔ آپ کو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا تھا نا، آپ کو لڑائی لڑنی ہے ثابت قدمی سے، صبر کرتے ہوئے، کمزوری نہ دکھائیں آپ، اور اس طریقے سے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اثر لے لیا ماحول کا، ان تطیعوا الذین کفروا کا میں تھوڑا سا مختلف ترجمہ کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کی یعنی کتاب کے مطابق ہے، یعنی اس کی روح یہ ہے کہ کافروں کا خیال، ان کے خیالات سے ان کے تم اثرات نہ لے لینا، اگر لے لوگے یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھر تو نقصان میں پڑ جاؤ گے، ظاہر ہے۔ دنیا والے الشیطان یعظکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطانی قوت، شیطان اور شیطانی قوتیں، یہ سب شیطانی قوتیں ہیں جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں۔ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتے ہیں، سہیلیاں ہو سکتی ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ شیطانی قوتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے ان کا اثر نہیں لینا، بلکہ اللہ مولا ہے تمہارا۔ ہو سبحان اللہ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ اب اس میں جو مضمون ہے تو یہ تو بہت قیمتی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے پرواہ نہیں کرنی، غیر اللہ کے اثرات میں نہیں آنا، شیطانی قوتوں کے اثرات میں نہیں آنا، ان کا کہنا نہیں ماننا، میرا کہنا ماننا ہے۔
اور میرے سامنے تمہارا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، اور دیکھو میں تو تمہارا مددگار ہوں۔ او ہو سبحان اللہ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سبحان اللہ، وہ تو سب سے بہتر مددگار ہے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیں، اس کے بعد بھی مطلب دیکھیں، ہم تو شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، نہ دین پر یقین ہے، نہ رسول پہ ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوست۔ ہماری حالت تو بہت بری ہے، لیکن میں آپ کو بہرحال یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی، اللہ ہی کی بات سچی ہے بس۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، بس اب تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سبحان اللہ، بہت بہتر مددگار ہے، سب سے بہتر مددگار ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم عنقریب ہم ڈال دیں گے تمہارا رعب کافروں کے دل میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کیونکہ وہ تو شرک کرتے ہیں اور وہ چیزیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند دلیل نہیں نازل کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ تو دیکھیں اس میں بھی بہت قیمتی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں یہ لڑائی تک غزوہ احد کے ٹھیک ہے اس کے تناظر میں مضامین ہے، لیکن یہ تو آپ ہر وقت حالت جنگ میں ہے، وہ ایک صرف غزوے کی بات تو نہیں ہے۔ مسلمان ہر وقت جنگ کی حالت میں ہوتا ہے اپنے نفس سے۔ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے اس سے لڑنا ہے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر معاشرہ، پھر گھر میں افراد، جو باہر دوست یار دوست، یہ سارا معاشرہ یہ ناشکرہ معاشرہ ہے۔ اب ان کے دلوں ایک مومن کا رعب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، یہ تمہارے کوئی نقصان، یعنی یہ آیت کا جو ہے یعنی جو مضمون ہے، میں اگر اپنے الفاظ میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ مومن کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے دبنا نہیں ہے، استقامت سے کام لینا ہے۔ گزشتہ آیت کے جو مضمون آپ یاد کریں نا، استقامت، کمزوری نہیں دکھانی۔ فَمَا اسْتَكَانُوا وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، تو کمزوری تم نے نہیں دکھانی، میں تمہارا مددگار ہوں، اور تمہارا دیکھو تم اگر ثابت قدم رہو گے تو تمہارا رعب میں تمہارے جو مقابل ہیں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ جو لوگ مشرک ہیں، اب مشرک کون ہے؟ مشرک کے نا صفات ہوتی ہیں سامنے کرام۔ آپ غیر اللہ پہ اعتماد کریں اللہ کے مقابلے میں، آپ تو مشرک بن گئے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جو صفات ہیں، توکل اور اعتماد، اللہ کے سوا آپ کسی چیز پہ کر رہے ہیں تو یہ تو مشرکانہ روش ہے۔ دیکھیے محدود نہ کریں، آپ قرآن کو وسیع تناظر میں پڑھا کریں۔ بما اشرکو کفرو اشرکو، اب یہ کافر جو ہیں یہ تو مشرک بھی ہیں، انکار کرنے والے۔ تو پھر اس میں ظالم جو ہے کہا گیا ہے ان لوگوں کو، ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ سے رابطہ کاٹ کے غیر اللہ سے تعلق جوڑ لے، یہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جو ہے یہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کی ہمیں یعنی ہماری تائید میں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رعب جو ہے، اب اس کی میں زیادہ تفصیل آپ کو کر بھی نہیں سکتا، لیکن دیکھیں قرآن تو عمل کی چیز ہے، آپ اس کو عمل کریں گے تو پھر آپ کی یہ صحیح سمجھ میں بھی آئے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ، جب تم
ان کو قتل کرنے لگے اس کے حکم سے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی، وتنازعتم فی الامر، اور کام میں جھگڑا کیا، وعصیتم، اور نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا جو تم چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا کا طلبگار ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار ہے، ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا اللہ نے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، خیر جو کچھ بھی ہوا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذو فضل علی المؤمنین، بہرحال مومن تو تم تھے، تو میں تو مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہوں۔ اذ تسعدون، جب تم چڑھتے تھے، ولا تلؤون علی احد، اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکارتے تھے، فی اخراکم، پیچھے سے، یعنی تم آگے بھاگ رہے تھے اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، اور تم نے ان کی بات کو نہ سنا، فاصابکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنچایا، غمن بغم، غم کے عوض غم، لکہ لا تحزنوا علی ما فاتکم، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ تم غم نہ کرو جو تم سے نکل گیا، ولا ما اصابکم، اور اس پر جو تمہیں پیش آئے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیات ہیں سامعین کرام، اور اس میں یعنی غزوہ احد کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ مومنوں پر ایسے حالات لاتا ہے، یہ میں تمام تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بیان کر دوں، اللہ تعالیٰ مومنوں پر ایسے حالات لاتا ہے، ابتلا اور آزمائش، اس میں ان کو نکھارتا ہے۔ یہ غزوہ احد جو تھا نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں شامل تھیں، اور وہ بیان ہو رہی ہیں یہاں جو ہے یعنی آزمائش کے وقت جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور کون کس رتبے میں ہے، اور کیا سوچ رہا ہے کون۔ تو بہرحال اس کے آیات میں یعنی جو ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی تمہارا پتہ چلے، تمہیں اپنا پتہ چلے۔ تو بہرحال جو غزوہ تھا تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اور وہ تکلیف کی وجہ کیا تھی؟ انسان کا یعنی اس میں کافی اسباق ہیں ہمارے لیے۔ انسان اگر صاحب ایمان بھی ہو اور اس وقت یعنی وہ سفر کر رہا ہو، تو اس دوران ایسا ہو سکتا ہے، میرے ذرا الفاظ سنیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی لالچ جو ہے وہ آڑے آ جائے اس کی منزل کے، وقتی طور پہ یہ پھسل سکتا ہے اور ہیلا کر سکتا ہے اپنی اس منزل کے لیے، جیسا کہ گھاٹی پہ جو 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے، ان میں سے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے اپنے امیر کی بھی وہ حکم کی خلاف ورزی کی، انہوں نے منع کیا تھا کہ یہاں سے نہ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن وہ ایک لالچ وقتی طور پر آڑے آ گئی، اور ایک ہیلا انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو لوگ غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں، تو وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟
فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم پہ وہ تکلیف پہنچی جو تم نے نافرمانی کی۔ اس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہوگا نا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر اللہ نے تمہیں وہ پہنچایا، تمہیں غم پہنچایا بسبب اس کے کہ تم نے رسول کو غم پہنچایا، رسول کی نافرمانی کی، اور تم وہاں مورچے سے ہٹ گئے۔ تو بہرحال یہ نقطہ ہے اس میں۔ بہرحال میں شروع سے تھوڑا سا آپ کو یعنی آیات دیکھیں۔ غزوہ احد کی جو تاریخ ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے حملے میں مومنوں نے کافروں کو دھکیل دیا، پیچھے دھکیل دیا اور غالب آ گئے۔ تو اس بارے میں ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ وہ قتل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دیکھو اپنا وعدہ پورا کر لیا، اور تم اللہ کے حکم سے انہیں قتل کرنے لگے۔ پھر تم میں بزدلی اور تنازعتم فی الامر، جھگڑا کیا کام میں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کا پیچھا کرتے اور ان کو مکمل شکست دیتے کافروں کو، یعنی جب آپ نے شکست دے دی تو بجائے مال غنیمت کے سمیٹنے کے آپ آگے چلتے، ان کا پیچھا کرتے اور انہیں حتمی انجام تک، تو وہ انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ادھر جو گھاٹی پہ تھے، یعنی دونوں طرف سے وہ ہوئی نا، یعنی وقتی طور پہ یہ دیکھیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ انسان سے وقتی طور پہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ صاحب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل و کرم کرتے ہیں۔ ابھی آتا ہے مضمون۔ تو انہوں نے وقتی طور پہ حتیٰ اذا فشلتم، بزدلی اور تنازعتم فی الامر، کام میں جھگڑا کیا، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امیر کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے، اور امیر کی اطاعت جب تک شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو اس کی اطاعت لازم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال ہر جملہ جو ہے وہ تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن میں سمیٹ رہا ہوں۔ من بعد ما اراکم وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ میں نے تمہیں دکھایا جو تم چاہتے تھے، یعنی فتح اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پہ تمہیں دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو ابھی تمہارے دلوں میں تھوڑی سی کمزوری ہے، تم میں بعض لوگ تو دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ آخرت کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، یعنی اب وہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو شکست ہوئی تو وہ چلے جاتے، لیکن اللہ نے پھر یہ کیا، ثم صرف، یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو تمہاری طرف متوجہ کیا تاکہ تمہیں مزید آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور کیوں نہ کروں، ہو تو تم مومن، ارادہ تمہارا پکا تھا، وقتی طور پہ تم نے ایک غلطی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تفصیل بھی کر رہا ہے، استصعدون ولا تلون، دیکھو تم جب بھاگ رہے تھے، یعنی لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، پہاڑ تھا نا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو ولا تلون علی احد، اور تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہیں پیچھے سے، تو تم نے پھر بھی توجہ نہ کی، بس ایک وہ ہوتا ہے نا، موب ہوتا ہے، یا اس طرح ایک ہنگامہ تھا اس وقت۔ تو پھر اصابکم بغم بغم، غم غم بالائے غم، تو اس کا مطلب غم کے عوض غم پہنچا، یہ اچھا ترجمہ ہے، یعنی تم نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کو غم دیا تھا، رسول آواز دے رہے تھے، تم نے غور ہی نہیں کیا، تو پھر وہ چیز پہنچی جو یعنی تمہیں تکلیف تو پہنچی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ اب اس کا ایک نچوڑ یہ اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اب تم افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، تکلیف پہنچی، چلو اب یعنی یہ تکلیف کے بعد وہ ہے، بعد کے لیے ہے، تکلیف پہنچ گئی۔ یہ مومنانہ صفات اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہا ہے ہمارے لیے آج 2020 میں،
کہ جو چیز فوت ہو گئی تم اس پر غم نہ کرو، جو ہاتھ سے نکل گیا اس پر تم غم نہ کرو. جو چیز دیکھیں ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی. ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو اللہ پہ اعتماد و بھروسہ تو ہے نہیں. جو چیز نکل جاتی ہے اس پر بہت غم ہوتی، کوئی نقصان ہو جائے بہت غم کرتے ہیں. یہ تو آپ دیکھ لیں ہماری ساری زندگی جو ہے وہ غیر مومنانہ ہے. لیکن مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی صفات بیان کر رہا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس پر غم نہیں کرتا، واویلا، فریاد، بے صبری اور غم نہیں کرتا، اور جو آ جائے اس پر بھی وہ کچھ اثر نہیں دکھاتا. اصل میں تو یہ مومن ہوتا ہے اللہ کا. تو واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ سنا دیں تو ٹائم بھی ذرا کم ہے. اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، تو تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دل میں ہیبت ڈال دیں گے تمہاری. بما اشرکوا باللہ، بسبب اس شرک کے جو وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس پر نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل سند. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، البتہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کرنے لگے. حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی. وتنازعتم فی الامر، اور کام میں اختلاف کیا. وعصیتم، اور نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ جب اللہ نے تمہیں دکھا دیا وہ جو تم چاہتے تھے، یعنی فتح. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگ طلبگار ہیں دنیا کے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض طلبگار ہیں آخرت کے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے. اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اعمال کا بدلہ، یعنی اسی جنگ میں دیکھیں کہ عمل کیا مومنوں نے، ایک سوچ کی، عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے رد عمل کے طور پہ ان کو سزا دی یا تکلیف پہنچائی. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اعمال کا دیکھیں وہ بس انہوں نے عمل کیا، سزا ہوئی، معاف کر دیا. اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم چڑھتے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکارتے تھے
وَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، پھر تمہیں غم کے عوض غم پہنچا تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ جو تم سے فوت ہو جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.